منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب۔ میرے محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ انسان کی تخلیق سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا یہ ایک سلسلہ بنایا ہے، اور اللہ رب العزت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی آزمائش شروع ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ عطا کر کے آزماتے ہیں، کسی کو محروم کر کے آزماتے ہیں۔ یہ آزمائش، یہ فتنے کا ہی معنی ہے۔ فتنہ کیا ہے اور فتنے کی کون کون سی شکلیں اس وقت کائنات میں موجود ہے، اور اس کا شرعی علاج کیا ہے، یہ تین نکات آج ہماری گفتگو کے محور ہوں گے۔ فتنے کا مطلب آزمائش ہے، امتحان ہے، رسوائی ہے۔ انسان کی جب آزمائش ہوتی ہے، زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے کسی دکھ مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اگر تو اللہ رب العزت کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، تو پھر تو اللہ رب العزت اجر و ثواب سے بھی نوازتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ڈی ٹریک ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھول جائے، تو پھر فتنہ انسان کو رسوائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ فتنہ کیا ہے؟ ہی ما یبین بہ حال الانسان من الخیر والشر۔ زندگی کے اس سفر میں انسان کی وہ کیفیت جس سے اس کی خیر اور شر کی پہچان ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے ہی معاملۃ تظہر الامور الباطنہ، باطنی کیفیت ظاہر ہوتی ہے معاملات کے اندر، خواہ وہ خوشی کے معاملات ہوں، خواہ وہ غمی کے معاملات ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پہلی صف میں نماز پڑھنے والے لوگ جب ان کو خوشی ملتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کسی کے ایمان کی پیمائش کرنی ہو تو یا خوشی کے موقع پہ کرو یا غمی کے موقع پہ کرو۔ یہ دو کیفیتوں کو جو کنٹرول کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو چکا ہے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہلوؤں کو کیسے پیش کیا؟ كان اذا اتاه امر يسر به كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی ملتی تو آپ اس خوشی کا اظہار کیسے کرتے؟ خر ساجدا للہ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ اور دوسری روایت میں آتے ہیں وَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر لاحق ہوتا یا کوئی دکھ پہنچتا تو تب بھی کیا کرتے؟ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو خوشی اور غمی کو صحیح رخ دیا جا سکتا ہے تو اس وقت جب خوشی اور غمی میں اللہ کو یاد رکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سلیقے کو یاد رکھا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بھائی فوت ہو گئے، غلام نے جب بتایا کہ بھائی فوت ہو گئے، کہا رکو، سواری سے اترے، اللہ اکبر، کہتے یہ کیا؟ آپ کو میں نے آپ کے بھائی کی وفات کی خبر دی اور آپ نماز پڑھنے چل گئے، آپ جلدی پہنچے وہاں۔ کہا جلدی پہنچ کے زندہ ہو جائے گا؟ ہمیں سکھایا یہ گیا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تم مدد لے سکتے ہو تو نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گرو، صبر کرو، یہ دو ہی تو طریقے ہیں، اور صبر ہی انسان کو کندن بناتا ہے، اور بے صبری تو انسان کو ویسے ہی زنگ آلود کر دیتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت اللہ نے دنیا میں اتاری نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان فتنے میں اس وقت پڑتا ہے جب قرآن و سنت کی روشنی کو قبول نہیں کرتا۔ فتنوں کی مختلف قسمیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ فتنۃ الصدر، فتنۃ المحیا والممات، فتنۃ عمیاء وصماء، فتنۃ الشبہات، فتنۃ الشہوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اتنی خوبصورت تربیت دی، جہاں فتنوں کے بارے میں بتایا، فرمایا بادروا بالاعمال فتن کقطع اللیل المظلم، اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے دنیا میں آ جائیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے زمین کی طرف آتے ہیں، اس طرح فتنے زمین کی طرف آ رہے ہیں، اور ایسے فتنے ہوں گے ینسی تالیہا ماضیہا، ہر آنے والا فتنہ پچھلے فتنے کو بھلا دے گا، بلکہ ہر فتنے میں انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، بس میں تو مارا گیا، لیکن جو ہی نیا فتنہ آئے گا وہ پچھلے فتنے کو ویسے بھول جائے گا، اور حالت یہ ہوگی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک انسان مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو چکا ہوگا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو چکا ہوگا۔ سبب کیا ہوگا؟ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے وہ اپنا دین بیچ چکا ہوگا۔ فتنۃ الصدر، اس وقت الا من رحم ربی، جس کو رب نے بچا لیا، امت اس وقت جس فتنے میں مبتلا ہے وہ ہے فتنۃ الصدر، سینے کا فتنہ، باطل عقائد، بدعات، الحادی سوچ، تصورات، شرکیہ سوچیں اور تصورات اور عزائم جس سینے میں موجود ہیں مفتون ہے، اور اگر کوئی اس سے بچ گیا ہے تو حسد، بغض، عداوت، عصبیت، تعصب جس سینے میں موجود ہے مفتون ہے، فتنے میں پڑ گیا ہے۔ سینہ اللہ کے ہاں وہی پسندیدہ ہے، سینہ بے کینہ، جس میں صرف اللہ کی محبت ہو
اور اس کے پیارے پیغمبر کی محبت ہو اور مسلمانوں کے بارے میں اس کے دل میں خیر خواہی کے جذبات ہوں، یہ سینہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جس شخص نے باطل عقائد سے اپنے سینے کو صاف نہیں کیا اور مسلمانوں کے بارے میں بغض اور حسد اور عناد رکھا، یہ شخص فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العزت تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، کیونکہ بنایا تو اللہ نہیں ہے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، دیا تو اللہ نہیں ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تم عمل کیسا کرتے ہو اور کس کے لیے کرتے ہو، اور تمہارے دل میں ہے کیا۔ جس دل میں بغض اور حسد اور عناد جیسی غلاظتیں ہوں گی تو یہ اللہ رب العزت کی مبارک نظروں کی توہین نہیں ہے۔ اس لیے اس فتنے سے انسان کو بچنا چاہیے، ہر روز رات کو سوتے وقت اپنے سینے کو صاف کر کے سونا چاہیے۔ اور صحابی سعد رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے سینے کو صاف کیا، ابھی وہ دنیا میں ہی تھے، نہ قبر میں گئے، نہ حشر، نہ حساب و کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کا فتنہ۔ زندگی کا فتنہ جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے جسم کی، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ نے ہر قسم کی صلاحیت سے نوازا ہے، لیکن وہ صلاحیتیں دین پہ نہیں، نہ جانے کہاں صرف ہو رہی ہیں۔ اسی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا من اکثر الناس صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا اور چلاتا کون نظر آئے گا؟ قال من انعم اللہ علیہ بنعم وفیرہ فاستخدمها فی معصیت اللہ، جس کو اللہ نے صلاحیتی اور نعمتیں تو دیں لیکن اس نے ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا۔ زندگی تو ہے لیکن دین کے لیے نہیں ہے، طاقت تو ہے لیکن دین کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ یہ دنیا کے چند گنتی کے ایام اس حیات مستعار کے لیے، یا اپنی سوچ کے تابع قرآن و سنت کی روشنی میں وہ زندگی نہیں، فتنہ ہے۔ والممات، موت کا فتنہ، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن وہ شخص مفتون ہے جس کو مرنے کے وقت خاتمہ بالایمان نہ ہو، کسی برائی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے اور قبر کے عذاب میں پھنس جائے۔ فتنۃ الشبہات، یہ فتنہ اس وقت نوجوان نسل کو گھائل کر رہا ہے، دین پہ یقین نہیں رہا، شبہات پیدا ہو گئے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں، اچھا یہ ہے تو یہ کیوں نہیں، اور یہ ہے نہیں، فلاں نے تو ایسے کہا اور علان نے تو ایسے کہا۔ جو قرآن میں آ گیا ہے، جو حدیث میں آ گیا ہے، ان دو فیصلوں کے سامنے مومن کا کام یہ ہے مان لے اور بس۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد، کسی مومن عورت، ان کے لیے جائز نہیں،
حلال ہی نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن مجید کی شکل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی مرضی کرے. جو اپنی مرضی کرتا ہے اس نے گویا اللہ رب العزت کی بھی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کی، اور جنہوں نے یہ نافرمانی کر دی اس سے بڑا گمراہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. شبہات، اور آپ حیران ہوں گے کہ شبہ صرف جاہل کو نہیں ہوتا. جس نے کتاب و سنت کی بالادستی قبول نہ کی ہو وہ پڑھا لکھا بھی فتنے میں پڑ جاتا ہے. آج میدان عمل میں آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے، لوگ ان کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی کہیں گے، پروفیسر بھی کہیں گے، نہ جانے کیا کچھ، لیکن ان کو قرآن بھی پسند نہیں اور حدیث بھی پسند نہیں ہے، فتنے میں پڑے ہیں. آپ تو یہ بات سن کے ورطہ حیرت میں چلے جائیں. صحیح بخاری جیسی کتاب، اس جیسی کتاب، اوتھینٹک کتاب قرآن مجید کے بعد کوئی نہیں ہے. جو صحیح بخاری پڑھاتا ہو، اس کی شروحات لکھنے والا شخص اگر اس کو شبہ ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے، میت کا جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو مرد کا جنازہ ہو تو چہرے کے سامنے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھتے ہیں، جب عورت ہو تو درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں. اب اتفاق کیسا ہے کہ صحیح بخاری کی کتاب الجنائز میں لفظ آ گئے قام فی وسطها. وسط کا کیا معنی ہے؟ بولے، آپ نے صحیح بخاری پڑھی ہوئی ہے؟ یعنی اتنی کامن سینس ہے کہ آپ میرے بڑے محترم بھائی ہیں، آپ نے کتاب الجنائز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی آپ کو پتا ہے وسط کا مطلب درمیان. لیکن جب شاگرد نے سوال کر دیا جناب آپ تو کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا جنازہ پڑھائے تو چہرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ تو وسط کا وسط کا لفظ آ گیا ہے. کہا کل بتاؤں گا. کل آئے، جی محترم، کہا ہاتھ کھڑے کرو. ہاتھ کھڑے کیے، پوچھا اب بتاؤ وسط کہاں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے کبھی کسی نے مردے کے ہاتھ کھڑے کروائے؟ اپنا تصور، اپنی سوچ ثابت کرنے کے لیے حدیث کو کس طرح توڑتا ہے. یہ توڑتا وہ ہے جس کو شبہ ہو گیا کہ دین میں شاید کوئی نقص رہ گیا ہے، میں پورا کر دیتا ہوں. اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، اللہ نے دین مکمل کر دیا. اور آپ یہ سن کے خوش بھی ہوں گے اور افسوس بھی کریں گے ان لوگوں پہ. یہودیوں کی جماعت آگے کہتی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، آیۃ فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. خلیفۃ المسلمین، آپ کے پاس جو کتاب ہے قرآن مجید، اس میں ایک ایسی آیت اگر ہم پہ نازل ہو جاتی نا، یہودیوں پہ، تو جس دن یہ آیت اترتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے. پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ کہتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہارا دین مکمل کر دیا. اس وقت یہودی بھی مانتے تھے کہ دین مکمل ہو گیا ہے. جو دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن مسلمان کا یہودی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. لیکن اسلام کو قبول کرنے والا کہے کہ نقص ہے اور اس میں کوئی خامی ہے، میں دور کر دوں. اللہ رب العزت ہمیں شبہات سے بچائے. قرآن مجید اور حدیث میں کوئی شبہ نہیں ہے. شبہ کہاں ہے؟ میری اور آپ کی سوچ میں ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں کوئی شبہ نہیں ہے. شہوت کا فتنہ، کتنے لوگ شہوات کی تکمیل کے لیے فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور یہ فتنہ ان کو رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا. اور ان دونوں فتنوں سے بچ سکتے ہیں تو دو علاج ہیں: ٹالریٹ کرو، صبر کر لو،
یقین کر لو کہ جو دستور حیات قرآن مجید آیا ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ لیڈر انسان بنتا ہے ایمان میں تو کیسے؟ جن کے اندر دو صلاحیتیں ہوتی ہیں، برداشت کا، ٹالریٹ کرنے کا ان کے اندر مادہ ہوتا ہے، اور یقین ہوتا ہے کہ پوری کائنات مجھے چھوڑ بھی جائے گی تو میں اپنے رب پہ توکل نہیں چھوڑوں گا۔ فتنة عمیاء وصماء، پانچواں فتنہ ایسا فتنہ جو انسان کو اندھا کر دے اور بہرا کر دے۔ اور آج بعض دفعہ ایسے فتنے سامنے آتے ہیں انسان کو سوچ ہی نہیں آتی کہ اس کا حل کیا کریں، اندھا بہرا انسان ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹے فتنے کی نشاندہی کی، فرمایا قتل و غارت کا فتنہ قیامت کے نزدیک عام ہو جائے گا۔ یتقارب الزمان، صحیح بخاری کی روایت ہے، وقت میں بے برکتی آ جائے گی۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ، علم اٹھا لیا جائے گا، علماء اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ، فتنے ظاہر ہوں گے۔ وَيَكْثُرَ الْجَهْلِ، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَيَكْثُرَ الْحَرَجِ، حرج بھی زیادہ ہوگا۔ قیل ما الحرج؟ قال القتل، قتل و غارت اتنی عام ہو جائے گی، نہ مارنے والے کو پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا کہ مجھے آخر کیوں مارا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں فتنے کے متعلق بھی خبردار کیا، عورتوں کا فتنہ۔ ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں فتنے کی نشان دیکھی، بے پردگی، قیامت کے نزدیک یہ فتنہ عام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المختلعات ہن المنافقات، جو بے پردگی کو عورتیں پسند کرتی ہیں یہی تو منافق عورتوں کی نشانی ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت تو ایک عجیب رخ ہمیں بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر امتی رجال، امت کے آخر میں ایسے مرد ہوں گے یرکبون علی سروج کاشباہ الرحال، مرد سوار ہوں گے چراغوں پر، اور وہ چراغ کیسے ہوں گے جن پہ سوار ہوں گے؟ جیسے کجاوے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو گاڑی نہیں تھی نا، آج موٹر سائیکل پہ بیٹھیں، گاڑی پہ بیٹھیں، جب محرک انجن سٹارٹ ہوتا ہے شعلے چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ چراغ کاشباہ الرحال، کجاووں کی طرح سیٹیں بنی ہوئی ہیں۔ ینزلون عند ابواب المساجد، مسجدوں کے دروازوں پر اتریں گے۔ معہم، ان کے ساتھ کون ہوگا؟ نساء کاسیات عاریات، عورتیں ہوں گی جنہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن پھر بھی وہ عریاں نظر آئیں گے۔ اور آگے لفظ کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، العنوہن فإنہن ملعونات، ان پہ لعنت بھیجو، یہ ملعون عورتوں کی نشانی ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتی۔ فتنہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، دو قسمیں جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ان میں سے ایک نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن عریاں ہیں اور برہنہ نظر آتی ہیں۔ کیسے؟ لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور
یہ لوگوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں. رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اور بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ان کے سروں پہ جوڑے بنے ہوئے ہیں. لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحہا، نہ ہی جنت کی خوشبو ہی پائیں گی. وإن ریحہا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، جنت کی خوشبو تو دور دور سے بندہ مومن کو اللہ رب العزت عطا کر دیں گے. آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل پہ عذاب آیا کہ نہ آیا؟ بولے. اور پتہ عذاب کیسے آیا؟ انما ہلک بنو اسرائیل حین اتخذ نساؤہم قصۃ من شعر، جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے جوڑے بنانے شروع کیے تو ان پہ عذاب آیا. اور عذاب کی کیفیت مختلف تھی. ایک عذاب یہ بھی تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک پوری امت، ایک قوم گم ہو گئی، ملی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے فرمایا چوہیا گزری، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو مسخ کر کے چوہا بنا دیا ہے. اور پھر ساتھ دلیل پیش کی، اگر چوہیا کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے وہ نہیں پیے گی، اگر بکری کا دودھ پڑا ہو تو چوہیا پی جائے گی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا. کس وجہ سے؟ بنی اسرائیل کے اندر جسم کی نمائش، جسم فروشی، یہ گناہ عام ہو گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے چوہا بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ظہرت القینات، جب رقص کرنے والی، گانے گانے والیاں ظاہر ہو جائیں گی معاشرے کے اندر، فانتظروا عند ذلك ريحا حمراء وشربت الخمور وارتفعت الاصوات في المساجد، مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا جانے لگے گا. لوگ ایسے مسجدوں میں گفتگو کریں گے جیسے منڈی اور بازار میں بیٹھے ہیں. ایاکم وحیشات الاسواق، مسجدوں کو بازار اور منڈی مت بناؤ. شراب عام ہو جائے گی اور گانے اور رقص عام ہو جائے گا. پھر انتظار کرو، سرخ آندیاں آئیں گی، او فسخا او مسخا، لوگ اچھے بلے ہوں گے، زمین دھنس جائے گی. یا اللہ تعالی جعلہم اللہ قردۃ وخنازیر، اللہ خنزیر اور بندر بنا دیں گے. اور اس لیے اس حدیث کی شرح میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بندر اور خنزیر ابھی تو نہیں بنے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن عادتیں بندروں اور خنزیروں جیسی بنتی جا رہی ہیں. وہ کیا ہے؟ بے حیائی. فتنوں کے اندر فتنہ دجال کا بھی ہے. کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے دے، کسی کو اتنا وقت دے دے جمعے کے دن کہ وہ شخص سورۃ الکہف پڑھ لے، جہاں ایک نہیں 42 انعامات کا تذکرہ کرنے والے علماء کرتے ہیں، لیکن اگر 3 انعامات یاد رکھے جائیں، من قرأ سورۃ الکہف من یوم الجمعہ اضاء له ما بین الجمعتین، جو سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے، 8 دن اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں روشنی پیدا کر دیتے ہیں، 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فتنہ دجال سے اسے محفوظ کر دیا جائے گا. کتنے فتنوں کا تذکرہ ہو گیا جی؟ 8 کے 9. اختلف العلماء على قولین. فتنوں کے اندر ایک فتنہ بد عملی کا بھی ہوگا، اور میں صرف اس فتنے کے بارے میں دعا ہی کر سکتا ہوں، الہی میری اور آپ کی اصلاح فرما دے اور ہمیں بدعملی سے دور کر دے، ہمیں قول و کردار کے غازی بنائے، ہمارے قول اور فعل میں کوئی فرق نہ آئے.
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنی چاہیے. انسان کمزور ہے. میں اور آپ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, ہم کوئی کام کر ہی نہیں سکتے جب تک اس رب کی توفیق نہیں ہوگی. اپنی کمائیگی کا اظہار کرنا یہ بھی ایک تعارف ہے انسان کو, جس کو مل جائے اللہ تعالیٰ پھر اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں. تقلید کا فتنہ. تقلید کیا ہے؟ نہ آپ کو قرآن سے غرض, نہ آپ کو حدیث سے غرض, بس فلاں نے کہہ دیا اور علان نے کہہ دیا, دلیل کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں لائی لگ بننا, بغیر سوچے سمجھے کسی کے پیچھے چل پڑنا. صحیح بخاری کی 1376 نمبر روایت اگر انسان اکیلا بیٹھ کے پڑھے تو کیا سمجھ آتی ہے؟ جب بندہ قبر پہ جاتا ہے, حدیث لمبی ہے اور امام بخاری متعدد بار اس کو صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں, جب مومن سے سوال کیا جائے گا قبر سے, مر ربک, تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ. بلکہ روایت کہتی ہے وہ کہے گا رک جاؤ, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, مجھے نماز پڑھ لینے دو. فرشتے کہیں گے اب نماز نہیں, وہ گزر گیا وقت, جواب دو. سورۃ الملک پڑھ کے سونے والے کو قبر کے عذاب سے بچانے کی نوید سنائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فيكم, بتاؤ ہادی مرشد کون تھا. ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ وہ تینوں جواب صحیح دے گا. تو فرشتے پوچھیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ جواب کیا دے گا مومن؟ قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت, میں نے قرآن پڑھا, جو اس میں تھا اس پہ عمل کیا اور اس کی تصدیق کی. ابھی یہ جواب دے گا, آسمان سے آواز آتی ان صدق عبدی, میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ بولا ہے. یہ دنیا میں تو بڑا مال و دولت والا تھا, کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ دو ٹانکے ہی لگا دے, اسی طرح دو سیدھی سی چادروں میں اس کو بھیج دیا ہے, چلو جلدی کرو. البسوہ لباس الجنہ, یہ دو چادروں میں آیا ہے, اس کو جنتی خلعت فاخرہ پہنا دو. یہ دنیا میں تو بڑا اچھا نظر آتا تھا لوگوں کے ہاں, بڑی بڑی اس کی کوٹھیاں بھی تھیں, لیکن چونکہ تقویٰ تھا, میرے فرشتوں نیچے کچھ بچھا کے نہیں گئے, مٹی, افرشوا لہ فراش الجنہ, اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دیے جائیں. اتنی زمین کا مالک, اور 2 سے 2.5 فٹ سے زیادہ اس کو دی نہیں ہے انہوں نے. افتحوا لہ بابا الی الجنہ مد البصر, اس کی قبر کو اتنا کھول دو جہاں انسان کی نظر جاتی ہے اتنی اس کی قبر کھول دی جائے, اور ساتھ جنت کا دروازہ بھی کھول دو ادھر. یہ کون ہے؟ مومن. وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُرْتَابِ أَوِ الْمُنَافِقِ, روایت کافر, شک کرنے والا یا منافق, جب اس سے پوچھا جاتا ہے مَن رَبُّكَ, تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہاں لا ادری. یہ ہاں کیا بولتا ہے؟ كأنه يتذكر شيئا ولم يدكر, سوچتا ہے یہ کلمہ تو سنا تھا رب خالق, لیکن یاد نہیں آئے گا. کیا کہے گا؟ لا ادری, مجھے نہیں پتا. اقول كما يقول الناس, جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے ہی کہتا تھا. دوسرا سوال ہوگا, تیسرا سوال ہوگا, جواب ایک ہی ہے, لا ادری اقول كما يقول الناس, جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے ہی کہتا تھا. فرشتے خود کہیں گے لا دریت ولا تلیت, نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا, تو جواب کیسے آئیں گے؟ آواز آئے گی ان کذب عبدی, اس بندے نے جھوٹ بولا ہے. یہ تو 2 چادریں دے کے گئے ہیں, ان چادروں کا بھی مستحق نہیں ہے, کافر ہے, یہ دین میں شک کرنے والا ہے, منافق ہے. البسوہ لباس النار, جہنمی لباس اس کو پہنا دو.
افرشوا له فراش النار، مٹی تو پھر بھی ٹھنڈی ہے نہیں، اس کے نیچے جہنم کے انگارے رکھو. فیضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ، اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی یہاں تک اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، اور ایک گرز اٹھائیں گے فرشتے اور دو کانوں کے درمیان ماریں گے. دو کانوں کے درمیان کیوں ماریں گے؟ آج پفلاف کہتا ہے کہ انسان کا دماغ 800 ہڈیوں میں بند ہے، اور جو پائیچوٹری کا سسٹم ہے جس کو عقل بولتے ہیں وہ دو کانوں کے درمیان ہے، سامنے نہیں ہے، پیچھے ہے. ضربتن، ایسی مار ماریں گے اور ایسی گرز. لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر کسی پہاڑ کو مار دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور یہاں کیوں ماریں گے؟ تمہیں عقل دی تو نے صحیح استعمال نہیں کیا. تم نے چپل لینی ہو تو 4 دکانوں سے 8 دکانوں کا چکر لگاتے ہو کہ چمڑا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. دین لینے کے لیے تمہیں اس بات کا خیال ہی کبھی نہیں آیا کہ اللہ نے دین اتار دیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا ہے. طریقہ اس کا، اس ہستی مبارک کا، اور فرمان اللہ رب العزت کا. دو ہی تو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، کتاب اور سنت. ان دو چیزوں کو چھوڑ کے تم بھاگے کہاں پھرتے ہو؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. ایک اللہ کی کلام، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. پتہ یہ چلا ان دونوں میں سے ایک بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی، گمراہی آ گئی. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. تو آئیے تیسرا اور آخری نکتہ، ان فتنوں کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج العلم والایمان والیقین. جب تک علم نہیں سیکھیں گے آپ، جب تک ایمان یقین کی کیفیت میں نہیں پہنچ جاتا، فتنوں سے نہ بچ سکتا ہے، نہ فتنوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے. اور اگر ایمان آئے علم کے بعد اور ایمانی کیفیت یقین محکم کی طرف چلی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ایمان یقین جس کو نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا کریں گے. اور گمراہی تو ان کے اوپر ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اور اللہ جو چاہے کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو چاہیں کرتے ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. کسی کی جرت نہیں کہ سوال ہی پیدا کرے کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا. دنیا میں نہیں مانے گا تو اللہ کے پاس منوانے کے طریقے ہیں. نہیں مانتا زمین کے اوپر تو زمین کے نیچے جا کے مان جائے گا. نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی اس لیے ہے جس کا زیادہ بگاڑ دماغ میں ہو، اسی لیے اللہ نے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے جہنم بنائی ہے. اس لیے اگر دنیا میں بگاڑ درست ہو جائے تو قرآن یہ کہتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تو اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا ہے؟ جب تم شکر گزار نہیں بنو گے، جب تم اللہ تعالیٰ کے فرامین کو نہیں مانو گے، تو یہ اللہ کا عدل ہے کہ تمہیں جہنم میں پھینکے، اور اللہ کے فضل اور رحمت سے جنت میں ہم جائیں گے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو ایمان کے بعد عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ کا وعدہ ہے میں حیات طیبہ اس کو عطا کروں گا، حیات طیبہ پاکیزہ زندگی جس میں اللہ کی نصرت و تائید انسان کو حاصل ہوتی ہے. آج دنیا میں انسان ایک دوسرے کا دفاع کرتا ہے، انسان میں طاقت نہیں دفاع کرنے کی، کتنا کو دفاع کرے گا؟ دفاع وہ ہے کہ بندہ مومن کا دفاع اللہ کرے. انسان تو فوت ہو جائیں گے، انسان تو کمزور ہیں، ان کے پاس تو طاقت نہیں، دفاع کیا کریں گے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ دفاع کرتے ہیں مومنوں کا. کیسا دفاع؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا نا، یقین تھا نا، وہ آگ جلا رہے اور ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے. اتنی آگ لو طار علیہا طائر وقع مشویا، لکھنے والے لکھتے ہیں اتنی آگ جلائی کہ اگر کوئی پرندہ اوپر سے اڑتا گزرے تو وہ بھی بھنا ہوا نیچے گر جائے. خود نہیں پھینکا، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، منجنیک میں ڈال کے پھینکا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ پھینک دیا، آگ ختم ہو گئی. باپ بھی دیکھ رہا ہے، وہو یتقلب، اور ابراہیم علیہ السلام کروٹیں لے رہے ہیں. تعجب میں پڑ گئے، بھلا کیوں کروٹیں لے رہے تھے؟ آگ کی صلاحیت کو اللہ نے سلب تو کر لیا، خبردار تم نے میرے بندے کو کوئی تکلیف دی. آگ کون ہے؟ اللہ کی مخلوق. لیکن سنو، یہ رسیاں باندھ کے پھینکے گئے، جلدی سے رسی جلاؤ. وہ رسی بس جلائی ہے آگ نے. جب وہ سیدھی ہو گئے تو باپ کیا کہتا ہے؟ نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، تیری رسیاں ہی جلائی ہیں تمہیں کچھ ہونے نہیں دیا. مومن پھر بھی نہیں ہوا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا؟ ایمان تھا، یقین تھا. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میں اپنے رب پہ یقین کر لوں اور میرا رب مجھے ضائع کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی صلاحیت عطا فرما دے. دوسرا علاج التقوی. جب تک خوف نہیں انسان کے دل میں آتا اس وقت تک دنیا کے خوف تو رہیں گے. جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے، خشیت الہی آ جائے، سارے خوف پھر اس کے سامنے اس کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی. اللہ کا خوف آ گیا یوسف علیہ السلام کے دل میں. اس خوف نے اور خشیت نے، تقوی نے کیا کیا؟ ویسے تو انہوں نے گھر سے نکال دیا، پہلے بھائیوں نے تھپیڑے لگائے اور کنویں میں پھینک دیا، اللہ نے وہاں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا. تقوی، اللہ کا خوف. اور تقوی ہے کیا؟ حفظ النفس عما یؤثم، ایسے قول و عمل سے بچنا جس سے انسان گنہگار ہو جاتا. الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل. خوف ہو تو اللہ کا، عمل ہو تو قرآن کے مطابق، جتنا اللہ نے دیا اس پہ شکر کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا، یہ تقوی ہے.
کیسا خوف؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک چرواہے سے کہتے ہیں ایک جانور مجھے دے دو، کہتے ہیں نہیں میرے مالک نے نا منع کیا ہے۔ کہا تم قیمت لے لو، مالک کو کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے، مالک کو دیکھ رہا ہے؟ کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص کو سزا دی گئی، وقت کے بادشاہ نے کہا اس کو کمرے میں بند کرو، الجزاء من جنس العمل کتاب ہے 2 جلدوں میں، قصہ لمبا ہے، اور ساتھ ایک بھوکا شیر داخل کر دو۔ سزا اس کی یہ ہے، جب انہوں نے شیر اندر داخل کیا وہ اچھلا، دروازہ بند کر دیا، کچھ وقت گزرنے کے بعد دیکھا کہ فارغ ہو چکا ہوگا، کھا چکا ہوگا، کیا دیکھا کہ شیر بیٹھا ہوا ہے اور دم ہلا رہا ہے اور وہ کھڑا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتا یہ جھپٹا، تو میں نے کہا اللہ اکبر، تو اس کا منہ تو لگا میرے کپڑوں سے، تو میں تو سوچ رہا تھا اس کا لعاب پاک ہے کہ نہ پاک ہے، میں تو دلائل ریمائنڈ کر رہا تھا، اور آپ نے دروازہ کھول دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، شیر بھی اللہ کے حکم کے بغیر وہ کیسے کاٹے گا؟ یہ مجھے اور آپ کو یقین کیوں نہیں؟ کیسے کاٹے گا؟ نہیں کاٹے گا۔ اگر موت آنی ہے تو چونٹی کے کاٹنے سے بھی آ جاتی ہے، کچھ بھی نہ کاٹے ہنستے ہنستے لوگ فوت ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ آنی ہو تو اللہ رب العزت کا جب تک فیصلہ نہیں پھر جو مرضی ہو جائے، موت تو نہیں آتی۔ موت و حیات ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں۔ تیسرا علاج اللہ کا ذکر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ذکر کرنے سے بندہ صوفی ہو جاتا ہے، ذکر اصل طاقت ہے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک حدیث موضوع سے ہٹ کے بھی بیان کر دوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ تقول الملائکہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحم اللہم تب علیہ۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے نا، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کر وہ ذکر کرتا رہتا ہے، جب تک ذکر کرتا رہے۔ اور اگر دوسری روایت کو ساتھ ملا لیا جائے، اللہ کے نورانی فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ اور وہ کیا کرنے آتے ہیں؟ 3 دعائیں کرنے، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس اپنے پیارے بندے کو معاف کر دے، اللہم ارحم، اے اللہ ان پہ رحم نازل فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما، ما لم یؤذی وما لم یحدث، جب تک بے وضو نہ ہو جائے اور کسی کو تکلیف نہ دے، فرشتے دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ حدیث تو آپ نے سن لی، میں بھی آپ سے کچھ سن لوں۔ ابھی مغرب کے بعد کس کس نے پورا ذکر کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، کوئی سلام کرنے آتے نا السلام علیکم، تو وہ نماز کے بعد بیٹھے ہوتے، وہ کیا کرتے؟ یہ کیا؟ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہا مجھے پتہ ہے محبت کے لیے آئے ہیں اور محبت دین کی ہے، ہذہ غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھایا نا تو میرے اندر تو طاقت ہی نہیں رہے گی۔ اس وقت اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے، ملاقات تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ کس کس بھائی نے ابھی ذکر مکمل کیا مغرب کے بعد؟ جس نے کیا ہے اللہ ان کو کروڑہ رحمتوں سے نوازے، جو بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروڑہ قوتوں سے نوازے اور پھر اپنی رحمتوں سے بھی نوازے۔ آمین تو کہہ دینا۔ ویسے چونکہ وقت تھوڑا ہے، میں تو ویسے کبھی کبھی ساتھیوں سے گزارش کر لیتا ہوں کہ میں 3 منٹ آرام کر لیتا ہوں، آپ اپنے ذکر پورے کر لیں۔ جیسے کہ امام نووی لکھتے ہیں نا اپنی کتاب میں کہ سلف صالحین ذکر کی بھی قضائی دیا کرتے تھے،
اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہم سے تو سنتوں کی گزائی نہ ہوتی، یہ کون سی موقعہ ہے، اتنا کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کہتی ہے اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے یا ملائکتی هل تجدون لعبد من تطوع فتکملون بها فریضتہ، میرے فرشتوں اس کے نوافل دیکھو ہیں نامہ اعمال میں، اس کے کم از کم فرائض تو مکمل کر دیں۔ فرائض کی تکمیل کے لیے نوافل کی بھی ضرورت ہے، تو جو نوافل نہیں سنتیں بھی چھوڑ دیتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پتہ یہ چلا دنیا جہان کے دکھ اور مصیبت اور بڑی بڑی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ چوتھا علاج التوکل۔ جب تک توکل اللہ پہ نہیں ہے، اعتماد، بھروسہ، اس وقت تک ہم کمزور ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ، عورت ذات، صنف نازک، ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے کو لیا، ہاجر علیہ السلام کو لیا، اور کہاں چھوڑ کے آئے؟ لا جلیس ولا انیس وليس امامها الا الغبراء ولا اضلتها الخضراء، نہ کوئی انسان نہ کوئی درخت، بواد غیر ذی زرع، سوائے گرد اور پہاڑوں کے کچھ نہیں ہے۔ بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے آگے جہاں آج بیت اللہ ہے۔ جب جانے لگے تو اللہ پہ توکل کرنے والی الواثقۃ باللہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ امرک ان تترکنا ہاہنا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہمیں چھوڑ کے جائیں۔ فاشار برأسہ ای نعم، تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنے سر سے، جی ہاں۔ جب یہ سن لیا نا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس عورت نے کیا کہا؟ حاجر علیہ السلام نے اذن لا یضیعنا، اگر اس رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یقین ہے نا، توکل ہے نا اللہ پہ۔ اللہ تعالیٰ کو پھر یہ توکل کتنا پسند آیا، 4 قدم ادھر اور 8 قدم ادھر بھاگے۔ چھوٹا سا بچہ کو 2 پاؤں اس نے مارے، ایسا پانی زمین سے نکالا، میں اس زمزم علی میں شریب اللہ، جس نیت سے زمزم پی رہے اللہ وہ نیت پوری کر دیتے ہیں۔ بیماریوں کا بھی علاج ہے اور خوراک کی خوراک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ توکل اتنا پسند آیا، رہتی دنیا تک، مرد ہو یا عورت، کام عورت نے کیا ہے، صفا مروہ کی طرف گئی، آرڈر جاری ہو گئے کہ رہتی دنیا تک مرد بھی جب تک صفا مروہ پہ نہیں جائے گا نہ عمرہ مکمل ہے نہ حج مکمل ہے۔ یہ انعام ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے جبریل کو آرڈر کیا، جب تک اس میری بندی کے پاس کوئی نہیں آتا، اس بچے اور اس عورت کی خدمت کی ذمہ داری جبریل آج کے بعد تیری ہے۔ خدمت کے لیے اللہ نے جبریل کو لگا دیا۔ توکل، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکل لرزقتم
رزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لوگوں اگر تم بھی توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو پرندہ گھر اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، کس فیکٹری میں جاتا ہے؟ بولے کون سی شاپ ہے اس کے پاس؟ کس فیکٹری کا ایڈمن ہے؟ جاتا ہے خالی پیٹ لے کے، واپس آتا ہے تو گنجائش نہیں ہوتی. اللہ رب العزت تمہیں بھی اتنا دیں گے، تمہارے پاس گنجائش نہیں ہوگی مزید کی. اور اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے سچ کہا تھا کہ زندگی گزارنی ہے تو ضرورت سمجھ کے گزارو، خواہش سمجھ کے نہ گزارو، کیونکہ ضرورت تو اللہ روزانہ فقیر کی بھی پوری کر دیتے ہیں، خواہش تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. کتنے علاج ہو گئے جی؟ کون کون سے؟ میں نے اصل میں چاہتا یہ ہوں، آپ محسوس نہ کیجیے گا، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں کہ چلو 10 علاج میں سے کچھ 4-5 یاد تو ہو جائیں. آپ نے بیان کرنے جا کے گھر میں بیان کرتے ہوتے ہیں کبھی کو بات کہ شرماتے ہوتے ہیں کوئی نیکی کی بات کرتے وقت؟ ساتھیوں سے کہیں نا گھر جاتے سلام کہا کریں، کہتے ہیں جی وہ لوگ کہیں گے لو جی یہ تو ران مرید ہو گیا کہ وہ حضور کو بھی سلام کرتا ہے. بھئی تحیت من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، قرآن کہتا ہے یہ بہترین تحفہ ہے، گھر جاتے وقت سلام کہو. اور شیطان جو ہے جب سلام انسان کہتا ہے تو شیطان اس دن کہتا ہے لا مبیت لکم، آج یہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لو کہتے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ آج یہاں کھانا میسر ہے نہ سونا، کسی اور گھر چلتے ہیں. اور اگر سلام نہ کہیں، دعا نہ پڑھ کے داخل ہوں بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، تو شیطان کہتے ادرکتم المبیت، کمرہ بک ہو گیا، آجو کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا. جب بسم اللہ نہیں پڑھتے کہتے ادرکتم المبیت والعشاء، بوفے کھلا ہے، آجو کھانا بھی کھاؤ اور سونا بھی آ جائے. 5واں علاج التوبۃ والاستغفار. انسان سمجھتا ہے کہ شاید گناہوں کے لیے انسان کو توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. ہاں گناہوں کے لیے بھی ہے، لیکن اس سے بڑی طاقت بھی کوئی نہیں. یہ بوجھ جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں گناہوں کے، جب یہ اتر جائے گا تو انسان ہلکا پھلکا ہو جائے گا نا، اور اللہ کی قوت آ جائے گی، اللہ کی رحمت آ جائے گی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. استغفار تم کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، موسلادھار بارشیں بھی برسائیں گے. تمہارے پاس مال نہیں تو مال بھی وافر دے دیں گے، بچے نہیں ہیں تو اللہ اولاد بھی دے دیں گے. اور تم تو سارے پھل کھاتے ہی نہیں ہو، ایک دن میں منڈی میں جاتے ہو تو ہاتھ رکھتے ہو کسی پھل پہ تو واپس آ جاتے ہو، توبہ توبہ اتنا مہنگا. تم استغفار کرو، اللہ تمہیں باغات کا مالک ہی بنا دے گا اور تمہارے لیے نہروں کو بندوبست کر دیں گے. کب؟ جب تم استغفار کرو گے. تم سمجھتے ہو میری جسمانی کمزوری ہے، میری مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے. ساری کمزوریوں کو اگر تم قوتوں میں بدلنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اللہ کی طرف توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ تمہاری ساری کمزوریوں کو قوتوں میں بدل دیں گے.
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قصہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، چلو دوبارہ سننے میں حرج کو نہیں۔ گھر سے نکلے، مسجد پہنچے، دروازے پہ ایک شخص نے کہا مسجد میں کچھ وقت گزارنا چاہ، تو کہتے نہیں ہمارا نہیں نظام، جیسے آج کل نظام بنا ہوتا نا مسجد میں سونا منع ہے، المسجد بیت کل مسلم، مسجد ہر مسلمان کا گھر ہے، نہیں ہمارا نظام ہے۔ نظام کیا ہے؟ نظام تو وہ جو اسلام نے دیا ہے۔ خیر انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں دروازے پہ تو ٹھہر سکتا ہوں نا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک نان بھائی گزر رہا ہے، اس نے کہا جناب ان کو میرا مہمان بننے دو۔ گھر لے گئے، ان کو لٹا دیا اور خود آٹا بنانے لگ گیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ساتھ استغفر اللہ کہہ رہا، ساتھ آٹا گوندھ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں آپ کو استغفار نے کوئی فائدہ بھی دیا؟ کہتے جی بہت غریب انسان تھا، جب سے استغفار کر رہا ہوں مال سنبھالا نہیں جاتا، اور جب سے میں نے استغفار کر رہا ہوں جو خواہش کی اللہ نے پوری کر دی ہے، چند دنوں سے خواہش کر رہا ہوں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی۔ کہتے وہ کون سی ہے؟ کہا میں نے خواہش کی تھی یا اللہ سنا ہے دنیا میں ایک شخص امام احمد بن حنبل بڑا نیک انسان ہے، یا اللہ میری بھی اس سے ملاقات کروا دے۔ کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، آج بغیر پلاننگ کے میں گھر سے نکلا، مجھے محسوس اب ہوا ہے کہ فرشتہ مجھے آپ سے ملانے کے لیے لے کے آیا ہے۔ چھٹا علاج دعا، بہت بڑا علاج ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے مجھے کبھی یہ پریشانی ہوئی نہیں کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، مجھے پریشانی یہ رہتی ہے کہیں اللہ مجھ سے دعا کی توفیق نہ چھین لے۔ دعا کی توفیق اللہ دیتے اس کو جس کی قبول کرنی ہوتی ہے۔ وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یونس علیہ السلام جب وہ مصیبت میں پھنس گئے تو انہوں نے دعا کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اللہ فرماتی ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، فنجیناہ من الغم، اور اس کو غموں سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور مومنوں کو ہم اسی طرح ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لہ، جو بھی یہ پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتے۔ صبر یہ بھی ایک علاج ہے۔ انسان جب صبر کرتا ہے، اللہ سے صبر کی دعا اور التجا کرتا ہے، اللہ قوت دیتے ہیں۔ من صبر فلہ الصبر ومن جزع فلہ الجزع، جو جزع فضا کرتا ہے اس کو ملتا تو کچھ نہیں، واویلا ہی بس ملتا ہے، رونا دھونا ہی۔ جو صبر کرتا ہے اللہ قوت بھی دیتے ہیں اور صبر کا بدلہ بھی دیتے ہیں۔ اور بدلہ کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انلمیٹڈ اجر اللہ نے رکھا ہے تو صبر پہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ صلاحیتیں عطا فرمائے۔ آٹھواں علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، 5 فتنے۔
اپنا فتنہ، بیٹے کا فتنہ، اہل و عیال کا فتنہ، اور مال کا فتنہ اور پڑوسی کا فتنہ۔ اپنا فتنہ زندہ سلامت ہے لیکن اللہ کے سامنے جھکتا ہی نہیں ہے، اس کے دماغ میں بگاڑ اتنا کہتا دیکھی جائے گی، فتنہ ہے۔ اولاد کا فتنہ، اولاد نہیں پھر بھی فتنہ، اولاد ہے پھر بھی فتنہ۔ کب؟ جب وہ دین پہ نہیں ہے، جب والدین کی نافرمان ہے، فتنہ ہے۔ مال کا فتنہ، مال نہیں تو فقیری کا فتنہ، مال ہے اور حرام کا ہے تو پھر بھی فتنہ۔ بیوی کا فتنہ، شادی نہیں ہوئی تب بھی فتنے، اگر ہوگی تو بیوی نماز ہی نہیں پڑھتی پھر بھی فتنہ۔ پڑوسی کا فتنہ، اکیلا گھر ہے، خوف کا فتنہ، پڑوسی ہے سارا دن موسیقی سنتا ہے اور تنگ کرتا ہے، یہ بھی فتنہ۔ یہ فتنے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ یکثر الصیام والصلاۃ والصدقہ، نماز کی پابندی، روزہ رکھنا، صدقہ دینا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ نواں علاج الوقایۃ، التعوذ من الفتن، فتنوں سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اور صحیح بخاری کی روایت ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ دعائیں پڑھے انسان تاکہ فتنوں سے بچ جائے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پڑھتے تھے؟ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا ونعوذ باللہ من سوء الفتن۔ اے اللہ ہم تمہیں رب مان کے راضی، تیرے بھیجے ہوئے دین کو سچا دین مان کے راضی، ہمیں برے فتنوں سے بچا، ما ظہر منہا ما بطن، ظاہری فتنوں سے بھی بچا اور باطنی فتنوں سے بھی بچا۔ 10واں اور آخری علاج الوقایۃ من الفتن، جہاں علاج کرتے ہیں وہاں ایک مقولہ مشہور ہے الوقایۃ خیر من الف علاج، پرہیز یہ 1000 علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فتنے کی جگہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور فتنوں کے اپنے آپ کے حوالے کیوں کرتے ہیں؟ ایک نوجوان جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کیا ہوتی ہے، باپ بھی اس وقت پرواہ نہیں کرتا، اس کے سامنے نیٹ اور نہ جانے کیسی کیسی سہولتیں ہیں، سائٹ پہ بیٹھتا ہے، کون جانے کہاں گیا اور کیسے گیا اور کیا دیکھ رہا ہے۔ فتن کقطع اللیل المظلم، رات کی تاریکی جس طرح بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، فتنے بھی ایسے بڑھتے ہیں۔ آج چھوٹا سا سوال، مسجد میں، مدرسہ میں 24 گھنٹے بچے کو رکھا جاتا ہے، اساتذہ انتھک کوشش کرتے ہیں، پھر بھی انسان ہے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہیں اس کی کمی دور ہو جائے۔ تو جس شخص نے ایسے ماحول میں بچے اور بچی کو بھیج دیا، نہ وہاں نماز ہے، بس جی میرا بیٹا فلاں ملک میں گیا ہے، اور پھر ساتھ یہ سوچ بنائے کہ وہاں سے صحابی بن کے آ جائے، کمال کی سوچ نہیں ہے یہ۔ مسجد میں بیٹھے تو نہیں بن سکتا، اور ایسے ماحول میں انسان اپنی اولاد کو بھیج دے تو وہاں یہ ذہن بنائے کہ ایسا بن کے آئے گا۔ کیسے بن کے آئے گا؟ جیسے تم نے سوچا ہے ویسے نہیں، بن کے ویسا آئے گا جیسے وہ بننے گیا تھا۔ اس لیے امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے باب التعرب فی الفتن، فتنوں کے دور میں بادیہ نشینی اختیار کر لو۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کو چھوڑ کے ربضہ چلے گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ ایک وقت آئے گا سب سے اچھا مال مومن کا بکری ہوگی جس کو پہاڑوں پہ
اور جہاں بارشیں ہوتی ہیں وہاں چراتا پھرے گا، اس ڈر سے کہ میں فتنے سے بچ جاؤں۔ اس سے سلف کہا کرتے تھے والموت خیر من الفتنہ، اور فتنے سے بہتر موت ہے کہ انسان کا دین تو بچ جائے۔ اثنان یکرہہما ابن آدم، دو چیزوں کو انسان ناپسند کرتا ہے اور دونوں ہی اس کے لیے اچھی ہیں۔ یکرہ الموت والموت خیر من الفتنہ، موت سے ڈرتا ہے، موت فتنے سے بہتر ہے۔ یکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب، کہتا ہے مال تھوڑا نہ ہو زیادہ ہو، تھوڑا مال ہوگا حساب بھی تھوڑا ہوگا، لیکن اللہ سے دعا کیجئے جتنا مال ہو حلال کا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں فتنوں سے بچائے، ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہمیں ایمانی قوت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، کسی مصیبتوں میں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ جو بے اولاد ہیں ان کی جوڑیوں کو بار رونق بنا دے، اور جو مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو ان کو بھی تونگر بنا دے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے، اور ہمیں جب تک رکھنا فتنوں سے بچا کے رکھنا، خاتمہ بالایمان فرمانا، اور جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہے ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمانا، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمانا، اور اپنے دیدار کا مستحق بنانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔